محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ والدین کا ہوتا ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جو ہماری زندگی کا سایہ ہیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں۔ لیکن ایک دن آتا ہے جب موت کا فرشتہ یہ سایہ ہم سے چھین لیتا ہے۔ ماں کی ممتا، باپ کا سایہ سب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایک ہی سوال رہ جاتا ہے، کیا کبھی دوبارہ ان سے ملاقات ہوگی؟ کیا جنت میں ہم اپنے والدین کو دیکھ سکیں گے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ جنت میں والدین سے ملاقات کیسے ہوگی۔ پہلا حصہ قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری دی۔ سورۃ الطور آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ ترجمہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر والدین ایمان والے ہوں اور اولاد بھی ایمان پر ہو تو جنت میں ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر والدین کا درجہ جنت میں بلند ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اور فضل سے اولاد کو بھی ان کے ساتھ پہنچا دے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا، سورۃ الرعد آیت نمبر 23 میں، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم۔ ترجمہ، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ، بیویاں اور اولاد بھی جو نیک ہوں گے۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ جنت میں اہل ایمان اکٹھے رہیں گے، نہ کوئی جدائی ہوگی نہ فاصلہ۔ سبحان اللہ، دنیا میں بچھڑنے والے وہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ دوسرا حصہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم، جنت میں ایک منادی ندا کرے گا، اے جنت والو، تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غمگین نہیں ہوگے۔ یعنی جنت میں نہ موت ہے نہ جدائی۔ اگر والدین جنت میں ہوں اور اولاد بھی ایمان پر ہو تو وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری و مسلم، مومن جنت میں اپنے اہل و عیال کو دیکھے گا اور اگر چاہے گا تو ان کے درمیان ملاقات فوراً ہو جائے گی۔ سوچئے، دنیا میں تو ملاقات کے لیے فاصلہ، سفر، رکاوٹیں ہوتی ہے، لیکن جنت میں ایک خیال کافی ہوگا اور والدین، اولاد، عزیز و اقارب سب ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک مومن کا درجہ اتنا بلند ہوگا کہ اگر وہ نیچے والوں کو دیکھے گا تو ان کے درمیان کا فاصلہ 100 سال کا ہوگا، مگر جب وہ چاہے گا تو اپنے پیاروں سے ملاقات فوراً ہو جائے گی۔ یعنی جنت میں ملاقات دل کے ارادے سے ممکن ہے، نہ وقت کا انتظار نہ جدائی کا غم۔ تیسرا حصہ جنت میں ملاقات کا منظر۔ آئیے ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن گزر چکا ہے، نیک لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہیں، ہر طرف نور، خوشبو، امن اور سکون ہے۔ ایک جنتی شخص جنت کے باغات میں چل رہا ہے، چمنوں کی خوشبو، نہروں کی لہریں، محلوں کی روشنی، سب کچھ ناقابل بیان ہے۔ اتنے میں ایک مانوس آواز آتی ہے، میرے بیٹے۔ وہ پلٹتا ہے، سامنے والد کھڑے ہیں، چہرہ نور سے دمک رہا ہے۔ پھر ایک آواز آتی ہے، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ آگے بڑھتا ہے، ماں باپ کو گلے لگا لیتا ہے۔ نہ کوئی موت، نہ فراق، نہ آنسو، صرف خوشی، سکون اور ہمیشہ کی ملاقات۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے مومن دنیا میں صبر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے،
تاکہ جنت میں اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ یاسین میں آیت نمبر 56 میں، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یعنی اہل ایمان جنت میں اپنے پیاروں کے ساتھ پیار، محبت اور سکون کے عالم میں رہیں گے۔ چوتھا حصہ، دنیا میں محنت کی ضرورت، لیکن میرے عزیزو یہ ملاقات ایمان اور نیکی کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر اولاد نیک نہ ہو، والدین کے حقوق ادا نہ کرے یا ایمان سے غافل رہے تو جنت میں ساتھ ہونا ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ مسلم۔ اس لیے اگر ہم جنت میں والدین سے ملاقات چاہتے ہیں تو دنیا میں ان کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے مشن کو جاری رکھیں اور ایمان پر قائم رہیں۔ محترم سامعین، جنت میں والدین سے ملاقات ایک سچی امید ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم ایمان، نیکی اور والدین کی خدمت کا دامن نہ چھوڑیں۔ محترم ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت والدین ہیں۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، جن کی دعائیں زندگی کی راہوں کو روشن کرتی ہیں اور جن کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم فریضے کے بارے میں جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور وہ ہے والدین کی خدمت۔ پہلا حصہ، قرآن میں والدین کا مقام۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو اپنی عبادت کے فوراً بعد بیان فرمایا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ، اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ نرمی اور عزت کے ساتھ بات کرو۔ یہ کیسی عظیم تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے احترام اور خدمت کا حکم دیا، یعنی جو والدین کے نافرمان ہیں وہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا سورۃ اللقمان آیت نمبر 14 میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ ترجمہ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری جھیل کر حمل میں رکھا اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ ہم نے کہا میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، یعنی ماں کی قربانیاں، باپ کی محنت، ان سب کا حق شکر گزاری اور خدمت ہے۔ دوسرا حصہ، احادیث میں والدین کی خدمت کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری، اللہ تبارک و تعالی کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کا غضب والدین کے غضب میں ہے، یعنی اگر والدین راضی ہیں تو اللہ تعالی راضی ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر حج کرایا ہے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ایک درد کے برابر بھی نہیں جو اسے تیرے جنم کے وقت ہوا تھا۔ بہیقی۔ سوچئے، ماں کی ایک تکلیف کا بدلہ بھی اولاد پوری زندگی میں نہیں دے سکتی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت، ماں کی دعائیں، ماں کی خوشی، یہی انسان کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اور فرمایا ابن ماجہ میں،
باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے درمیانی دروازہ ہے، سب سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اب تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کرو یا اس کی حفاظت کرو، یعنی ماں کی خدمت جنت کے حصول کا ذریعہ ہے اور باپ کی خدمت جنت کا سب سے بڑا دروازہ۔ تیسرا حصہ، والدین کی خدمت کے عملی پہلو۔ خدمت صرف مالی مدد یا کھانا دینا نہیں، بلکہ خدمت کا مطلب ہے دل سے ادب، نرمی، دعا اور ان کے آرام کا خیال رکھنا۔ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے سامنے عاجزی کے بازو جھکا دے اور کہہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، یعنی زبان نرم ہو، لہجہ پیارا ہو، دل میں عاجزی ہو۔ خدمت کے چند عملی طریقے۔ نمبر 1، والدین سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کی جائے۔ نمبر 2، ان کی ضرورت سے پہلے ان کی مدد کی جائے۔ نمبر 3، ان کی بیماری میں تیمارداری عبادت بن جائے۔ نمبر 4، ان کے گزر جانے کے بعد ان کے لیے دعا، صدقہ اور نیکی جاری رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسلم شریف۔ یعنی اگر ہم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ چوتھا حصہ، والدین کی نافرمانی کے نتائج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے، والدین کی نافرمانی، ظلم اور جھوٹی قسم۔ یعنی جو شخص والدین کا دل دکھاتا ہے اللہ دنیا ہی میں اس سے برکت چھین لیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا نافرمان اولاد جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ بخاری۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں والدین کے دل توڑ دیتے ہیں لیکن آخرت میں پشیمان ہوں گے جب والدین کہیں گے اے اللہ یہ وہ ہے جس نے ہمیں دنیا میں رلایا تھا۔ 5واں حصہ، والدین کی وفات کے بعد خدمت۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، کیا اب بھی ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے بعد صلہ رحمی کرنا، ان کے وعدے پورے کرنا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا، یہ سب والدین کے ساتھ نیکی میں شمار ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ یعنی ماں باپ چلے جائیں تب بھی خدمت بند نہیں ہوتی بلکہ دعائیں، صدقے اور نیکیوں کے ذریعے جاری رہتی ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں والدین وہ درخت ہیں جن کے سائے میں زندگی ٹھنڈی رہتی ہے۔ جو ان کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، زندگی میں سکون دیتا ہے اور آخرت میں جنت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اپنے والدین سے محبت کریں، ان کے قدموں کو جنت کا راستہ سمجھیں، ان کی خدمت کو عبادت بنائیں اور ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اے اللہ ہمارے والدین کو سلامت رکھ، ان کی خدمت کا سچا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں ان کی نافرمانی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ان کے فرما بردار بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔